اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم فقہنی فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آج کی ہماری سورہ بقرہ ہے۔ اس کی ٹوٹل آیات 286 یعنی 286 ہیں۔ عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور کیونکہ اس صورت میں گائے کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے آیت نمبر 67 سے 71 تک، تو اسی حوالے سے اس صورت کا نام بقرہ رکھا گیا۔ اس کی زیادہ تر آیات بدر سے پہلے اور ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوئیں، اور کچھ آیات بعد میں نازل ہوئیں وقفے سے، اور ایک دو آیات کے بارے میں مکی ہونے کا بھی امکان ہے۔ اس سورہ کی بالکل ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی دعا کا جواب دیا ہے کہ سیدھا راستہ چاہیے تو یہ لو، آ گئی اللہ کی کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ متقی لوگوں کے لیے، وہ لوگ جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ نے ایک کتاب بھیج دی۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون دعوت ایمان بالرسالت ہے، یعنی رسول پر ایمان لانا، اور رسول وہ راستہ ہوتا ہے جس کے ذریعے رب تک پہنچا جاتا ہے۔ اس سورت کو مضامین کے اعتبار سے اگر ہم تقسیم کریں تو اسے دو بڑے حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 152 یعنی 152 تک، اس میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ملامت کی گئی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہود پر اپنی خاص نعمتوں کا ذکر کیا اور ان کی سرکشی اور نافرمانی کی طرف توجہ دلائی، جو امامت کو اپنا پیدائشی حق سمجھتے تھے اور کسی ایسے نبی پر ایمان لانا اپنی توہین سمجھتے تھے جو ان کی نسل سے نہ ہو۔ پھر دوسرے حصے میں امت محمدیہ سے خطاب ہے اور مختلف معاشرتی احکامات کی تفصیل بیان کی گئی ہے، یعنی مسلمانوں کو مخاطب کر کے انہیں ان کے فرائض سے آگاہ کیا گیا ہے اور انہیں درمیانی امت اور آخری شریعت کا امین بنایا گیا۔ اسی امامت کے ثبوت، قرآن کے نزول اور اس کی رحمت کا شکر ادا کرنے کے طور پر روزے عطا کیے، اور اس کا مطلوب تقوی کے حصول کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ان آیات میں بنی اسماعیل کو مخاطب کر کے اصل دین ابراہیمی کو تمام خود ساختہ بدعتوں اور خرابیوں سے پاک کر کے پیش کیا گیا، اور اللہ کے خاص احسان کی نشاندہی کی گئی کہ اس نے اپنا آخری نبی مکہ والوں میں سے اٹھایا۔ پھر ان دونوں حصوں کے بالکل درمیان یعنی سینٹر میں حضرت ابراہیم کا ذکر آتا ہے، جو کہ دونوں امتوں کے جد امجد ہیں، اور اس کے ساتھ ہی تحویل قبلہ کا حکم ہے، جو سابقہ امت یعنی بنی اسرائیل کے معزول ہونے اور موجودہ امت کے فائز ہونے کی علامت تھی۔ اگر ہم اس صورت کے مضامین کا خلاصہ کریں تو آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 20 تک انسانوں کی مختلف ٹائپس کا ذکر ہے۔ پھر آیت نمبر 21 سے 39 تک دین کی بنیادی تعلیمات کا بیان ہے۔ پھر آیت نمبر 40 سے 123 تک بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ آیت نمبر 124 سے 152 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، کعبے کی تعمیر اور تحویل قبلہ کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 153 سے 162 تک مختلف مضامین کی ڈسکشن ہے، جیسے صبر اور نماز کی اہمیت، شہداء کی فضیلت، دنیا کی حقیقت، نیک لوگوں کا طرز عمل اور کافروں پر لعنت اور عذاب کا ذکر ہے۔ پھر آیت نمبر 163 سے 242 تک اس میں مختلف احکامات اور قوانین بیان کیے گئے ہیں، یعنی امت مسلمہ کی شریعت۔ سب سے پہلے توحید، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قصاص، وصیت، جہاد، انفاق فی سبیل اللہ، اور شراب اور جوے کی ممانعت کا ذکر ہے۔ پھر نکاح، طلاق اور رضاعت کا بیان ہے، یعنی ایک مکمل معاشرتی اور خاندانی نظام کی ہدایات ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 243 سے 283 تک مسلمانوں کے لیے جہاد کی ترغیب ہے، انفاق کی مزید تاکید ملتی ہے، اور پھر یہیں پہ
ایک سب سے مشہور آیت آیت الکرسی جو آیت نمبر 255 یعنی 255 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات بیان کی گئی ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ آخرت میں اللہ کے اذن کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ پھر آخری آیات ہیں 284 سے 286 تک، اس میں اللہ کی حاکمیت کا بیان ہے، رسولوں، فرشتوں اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا ذکر ہے، اور بالکل آخر میں آسان زندگی اور کامیاب آخرت کی دعا ہے اور گناہوں کی معافی کی التجا ہے۔ آئیں اب ان مضامین کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیٹیگرائز کیا ہے کہ دنیا میں بیسیکلی انسان 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مومن، نمبر 2 کافر اور نمبر 3 منافق۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک پہلی کیٹیگری کو ڈسکرائب کیا گیا ہے، یعنی مومنوں کی صفات بتائی گئی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ نماز پڑھنے کا نہیں کہا گیا، نماز قائم کرنے کا کہا گیا، یعنی نماز کا ایک نظام قائم کرتے ہیں، اور قرآن میں جہاں کہیں بھی نماز کا ذکر ہے قائم کرنے کے ہی الفاظ ملتے ہیں، مطلب اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور ارد گرد کے تمام لوگوں کو بھی نماز پڑھنے والا بناتے ہیں یا بننے میں مدد کرتے ہیں۔ پھر ان کی تیسری صفت بتائی گئی کہ اللہ نے انہیں جو نعمتیں اور رزق عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر تو ان کو پکا یقین ہوتا ہے، کیونکہ عقیدہ آخرت اعمال کی درستگی اور دل کے سکون کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے۔ مثال کے طور پر اگر انسان کے ذہن میں اپنے اعمال کی جواب دہی کا کانسیپٹ نہ ہو تو غلط کاموں سے بچنا مشکل ہو جائے، یعنی اگر اسے یہ پتہ ہو کہ اس کو اپنے کاموں کا حساب نہیں دینا تو وہ جو مرضی کرتا پھرے، بیکاز گناہ کے کاموں میں تو ویسے ہی بڑی اٹریکشن ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان کو اس بات پر پکا یقین ہوتا ہے کہ ایک دن اسے اپنے تمام کاموں کا حساب دینا ہے تو وہ ہر کام بڑی سوچ سمجھ کے کرتا ہے۔ اور اسی طرح دنیا میں اگر کوئی دوسرا آپ کے ساتھ غلط سلوک یا زیادتی کر جاتا ہے تب بھی آخرت کا عقیدہ بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، یعنی انسان کے دل کے سکون کا باعث بنتا ہے کہ آخرت میں تو ہمیں انصاف مل ہی جائے گا۔ یعنی اگر کوئی ہمارے ساتھ اس دنیا میں زیادتی کر رہا ہے تو آخرت میں اسے اپنی زیادتی کا بدلہ ہمیں اپنے نیک اعمال دے کر چکانا پڑے گا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ آخرت ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے اور یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ تو ان آیات میں مومنوں کی ان 5 صفات کا ذکر کیا گیا کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 اور 7 میں کافروں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو اتنا انکار کرتے ہیں، اتنا جھٹلاتے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، یعنی اللہ نے انہیں بہت دفعہ موقع دیا لیکن انہوں نے ہر دفعہ انکار کیا، ہر دفعہ جھٹلا دیا، تو بالآخر اللہ نے ان کے کانوں، دلوں اور آنکھوں پر مہر لگا دی۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 سے تیسری کیٹیگری کا ذکر ہے جو منافق ہیں، منہ پر کچھ اور پیچھے کچھ اور، دوہری پالیسی اختیار کرتے ہیں کہ جس کے سامنے ہوں گے اسی کے ساتھ ہو جائیں گے، دین پر بھی چل لیتے ہیں، جہاں دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے دنیا داری بھی کر لیتے ہیں، وہ صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، اگر دین پر عمل کرنے میں فائدہ نظر آئے تو وہ دین کا کام کر لیں گے، اور اگر انہیں دنیا میں فائدہ نظر آئے تو دنیا کے راستے پر چل دیں گے۔ پھر 2 مثالوں کے ذریعے منافقوں کی ذہنیت واضح کی گئی۔ پہلی مثال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب آسانی نظر آتی ہے، یعنی کوئی چمک یا روشنی دکھائی دیتی ہے تو چل پڑتے ہیں، جہاں کوئی مشکل یعنی اندھیرا محسوس کرتے ہیں تو وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی فوراً رک جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دوسری مثال یوں بیان فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے آگ روشن کی،
یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور لے کر آئے، اور اس نور کی روشنی میں ارد گرد کی ہر چیز جگمگانے لگی، لیکن ان لوگوں کو وہ روشنی دکھائی ہی نہیں دیتی۔ مطلب اللہ نے ان کے دیکھنے کی صلاحیت کو ناکارہ بنا دیا، یعنی وہ ایسے ہو گئے جیسے گونگے ہیں، بہرے ہیں اور اندھے ہیں۔ قرآن میں الفاظ آتے ہیں سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، کہ نہ کچھ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، اور نہ ہی حق ان کی زبان سے نکلتا ہے۔ یہ اپنی ہٹ درمی کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ قرآن کے حوالے سے کھلا چیلنج دیتے ہیں کہ قرآن پر شک کرتے ہو تو لے آؤ اس کے جیسی ایک صورت۔ مطلب اگر تمہارے خیال میں یہ سب ہمارے رسول نے خود بنا لیا ہے تو تم بھی بنا لاؤ، اور جس کو چاہو مدد کے لیے بلا لو۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بات کلیئر بھی کر دی کہ اگر تم یہ نہ کر سکے، یعنی قرآن جیسی کوئی صورت نہ بنا سکے اور ہرگز بنا بھی نہیں پاؤ گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اس کے برعکس ایمان لانے والوں کے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے بے شمار نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ قرآن کی مثالوں کے حوالے سے ایک بات واضح کرتے ہیں کہ اللہ کبھی مثال دینے سے شرماتا نہیں، یعنی بات سمجھانے کے لیے وہ کبھی مچھر کی یا اس سے بھی کسی چھوٹی مخلوق کی مثال پیش کرتا ہے، اور اس ایک ہی مثال کے حوالے سے انسانوں کے یہ تینوں گروہ اپنی اپنی ذہنیت کے مطابق ریئیکٹ کرتے ہیں۔ مومنوں کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اس مثال کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، جبکہ دوسرے لوگ سیم اسی ایگزامپل پر اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ اس مثال بیان کرنے سے اللہ کا مقصد کیا تھا۔ یعنی ایک ہی مثال، ایک ہی بات کچھ لوگوں کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہے اور دوسروں کے لیے گمراہی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ مطلب یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی آیات بھی ہر دل پر ایک جیسا اثر نہیں کرتی، بالکل بارش کی طرح۔ جیسے وہ جب کسی زرخیز زمین پر پڑتی ہے تو اس میں سے نباتات اگتی ہیں، اور اس کے برعکس جب وہ بنجر زمین پر پڑتی ہے تو اسی بارش کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اب جب کہ ہم قرآن سمجھنے کی نیت سے بیٹھے ہیں تو ہمیں اللہ سے خاص دعا کرنی چاہیے کہ وہ اس کلام کو ہمارے لیے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان بنا دے، آمین۔ اس کے بعد اگلی آیات میں حضرت آدم کی تخلیق بطور خلیفہ اس کا ذکر آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارادے کا اظہار فرشتوں کے سامنے کیا ان الفاظ میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں جو وہاں میرا نظام قائم کرے گا، یعنی میرے احکامات کو نافذ کرے گا۔ تو فرشتوں کو اس بات کا مقصد سمجھ نہ آیا، اور انہوں نے عرض کی کہ کیا آپ ایسی مخلوق بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد کرے، خون بہائے، جبکہ ہم آپ کی عبادت، تسبیح اور حمد کا کام بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ تو اللہ نے ایک چھوٹے سے ایکسپیریمنٹ کے ذریعے فرشتوں پر حقیقت کو واضح کر دیا۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے نام بتائے فرشتوں اور آدم علیہ السلام کی موجودگی میں۔ پھر کچھ دیر کے بعد دونوں سے ان چیزوں کے نام پوچھے تو آدم نے تو وہ سارے نام بتا دیے، لیکن فرشتے نہ بتا سکے، جس پر انہوں نے اپنی کم علمی اور کمزوری کا اقرار کر لیا ان الفاظ میں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اے اللہ تو پاک ہے اور ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کیا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد جب اللہ نے آدم کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب فرشتوں نے اللہ کے حکم
اور آدم کی برتری کو قبول کرتے ہوئے سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے۔ اس نے اس بات میں اپنی حد تک محسوس کی کہ وہ ایک ابھی بنائے جانے والی مخلوق کو سجدہ کرے، جبکہ وہ تو صدیوں سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، یعنی اس نے اپنے آپ کو اس سے زیادہ بہتر جانا۔ اور یہی الفاظ قرآن میں بھی ہمیں ملتے ہیں۔ کہنے لگا انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہت بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، اور اس آدم کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے جو کہ پیروں میں ہوتی ہے، یعنی آگ افضل ہے اور مٹی جو ہے وہ نچلے درجے کی گھٹیا چیز ہے۔ تو اس طرح آدم کے اس مقام سے جیلسی فیل کرتے ہوئے اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر ڈالی، اور تکبر اور حسد میں یہ بھی نہ دیکھ سکا کہ وہ کس کے حکم کو ٹھکرا رہا ہے۔ یہاں پر آدم اور ابلیس کا واقعہ بیان کرنے کی حکمت یہ تھی کہ ابلیس کی مثال کے ذریعے یہود کو اشارتاً سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طرح ابلیس کو اپنی صدیوں کی عبادت پر ناز تھا اور اسی ذوم کی بنا پر اس نے آدم کے وجود کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ اس نے اللہ کا حکم قبول کرنے سے انکار کیا، کیونکہ حکم تو اصل میں اللہ کا تھا۔ آدم نے تو نہیں کہا تھا کہ مجھے سجدہ کرو، یہ تو اللہ کا ڈسیزن تھا، لیکن اس نے آدم کو کمتر جانا اور خود کو اس سے افضل سمجھتے ہوئے حسد اور غرور میں آ کر نافرمانی کر دی، اللہ کے حکم سے انکار کر دیا۔ بالکل اسی طرح یہود کو بھی اپنے حسب نسب اور علم پر بڑا غرور تھا، کیونکہ صدیوں سے نبوت انہی کی نسل میں چلی آ رہی تھی، اور وہ یہ بات ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ اب نبوت بنی اسماعیل میں ٹرانسفر ہو گئی ہے، اور جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے انکار کر دیا۔ یہاں پر اس واقعے میں ایک اور پوائنٹ بہت اہم ہے، وہ یہ کہ کائنات کی سب سے پہلی نافرمانی حسد کی وجہ سے ہوئی، اور اسی طرح آگے جا کے ہمیں سورہ مائدہ میں پہلے قتل کا بھی پتہ چلے گا، جو حابیل اور قابیل والا واقعہ ہے، کہ دنیا کا سب سے پہلا قتل بھی اسی حسد کا کارنامہ ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو حسد سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ بہت سے گناہوں کی جڑ حسد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بہت اہم، کہ آج کل تو ہم جب بھی کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں یا ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ہم نارملی یہی کہتے ہیں کہ شیطان کی وجہ سے ہوا، شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ شیطان کو کس نے بہکایا تھا، یعنی ابلیس کو؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس کا اپنا نفس، اس کا تکبر، اس کا حسد، یعنی ہمارا نفس شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اسی نفس نے اس شیطان کو شیطان بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب رمضان میں شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، اس کے باوجود لوگ گناہ کرتے ہیں، تو اکثر ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ اگر شیطان بند ہے تو اب گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفس امارہ تو ہر انسان کے ساتھ ہر وقت موجود ہے، اور یہی وہ فیکٹر ہے جس نے ایک صدیوں سے عبادت کرنے والے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے شیطان بنا دیا۔ سو ہمیں اپنے نفس کے حوالے سے بہت کیئرفل اور کانشیس رہنے کی ضرورت ہے، اور ہم خود اپنے آپ کو اپنے نفس سے بچا نہیں سکتے، یعنی اپنے نفس کے حملوں سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اور صرف اللہ ہی کی وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے جو ہمیں ہمارے نفس اور شیطان ان دونوں سے بچا سکتی ہے۔ اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری دعا ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ اللہم انی اعوذ بک من شر نفس و من شر شیطان، کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے ایک آنکھ جھپکنے یعنی ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ چلیں اب واپس اپنے سورہ بقرہ کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور صرف ایک درخت سے منع فرما دیا، اور جب یہ لوگ جنت میں رہ رہے تھے تو اس بات سے شیطان کو بہت تکلیف ہوئی، تو اس نے کسی طریقے سے ان کو بہکانے کی کوشش کی،
اور قرآن پاک میں ذکر آتا ہے کہ اس نے آ کر انہیں کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا؟ کیونکہ اگر تم اس کا پھل کھاؤ گے تو کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، اور یہاں یہ کہ تم ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے، کیونکہ اللہ نے تمہیں زمین پر بھیجنا ہے تو اس لیے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع کر دیا۔ اور اس نے ان کے سامنے قسمیں کھائیں کہ میں تم لوگوں کا خیر خواہ ہوں، اور بار بار آ کے انہیں بہکایا۔ آخر کار وہ حضرت حوا اور حضرت آدم دونوں کو اپنے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو گیا، اور انہوں نے اس کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا۔ اور جیسے ہی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو ان سے جنت کا لباس چھن گیا، اور وہ پھر درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے اور شرمندہ ہوئے، اور پھر اللہ کی طرف رجوع ہوئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم نے نافرمانی کر لی، ہم نے گناہ کر لیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ یعنی انہوں نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا، شرمندہ ہوئے اور اللہ سے معافی مانگی۔ اب یہاں پہ ایک کمپیریزن آتا ہے کہ ایک نافرمانی ابلیس سے ہوئی کہ اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اللہ نے سجدہ کرنے کا کہا، اس نے نہیں کیا۔ اور اسی طرح ایک نافرمانی حضرت آدم سے ہوئی کہ اللہ نے اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا اور انہوں نے اس کا پھل کھا لیا، یعنی نافرمانی ان سے بھی ہوئی۔ لیکن اب فرق جو ہے وہ ان کے رویے سے، ان کے رسپونس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیطان نے اپنی غلطی ماننے سے انکار کر دیا اور وہ آگے سے بحث کرنے لگا، جبکہ حضرت آدم نے فوراً اپنی غلطی مانی، شرمندہ ہوئے اور اللہ سے معافی کی التجا کی۔ اور یہی انسان اور شیطان کا سب سے بڑا فرق ہے کہ ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن انسان یا حضرت آدم کا طریقہ کار یہ ہے کہ فوراً اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں اور اللہ سے معافی مانگے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ کلو بنی آدم خطاؤن، کہ تمام بنی آدم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اور ان میں سے بہترین خطا کار وہ ہیں التوابون، کہ جو توبہ کرتے رہتے ہیں۔ پھر جب حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، توبہ کی، شرمندہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اس چیز کا ذکر بھی کلیئر کٹ سورہ بقرہ میں یہاں پہ مل جاتا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ مطلب یہاں پہ یہ بات کلیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا تھا اور انہیں کسی سزا کے طور پر زمین پر نہیں بھیجا گیا۔ اصل میں تو ان کی تخلیق ہی زمین کے لیے کی گئی تھی، جنت میں تو تھوڑی دیر کا قیام تھا۔ تو وہاں پہ جب ان سے غلطی ہوئی تو وہاں پہ ان کو معاف بھی کر دیا گیا، اور اس کے بعد جس اصل مقصد کے لیے انہیں پیدا کیا گیا تھا اس کے اکارڈنگلی انہیں زمین پر بھیج دیا گیا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ انسٹرکشنز بھی دی کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے گی تو اس کو فالو کرنا، اور جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ اور پھر حضرت آدم کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری، یہ فضیلت بنی اسرائیل کو بخشی۔